السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے ایک بار آپ کی خدمت میں پھر حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ بلڈ پریشر پر دوستوں نے بہت سارے سوالات اور بہت ساری درخواستیں بھیجی ہیں کہ آپ اس پہ تفصیلی ہمیں جو ہے ویڈیو بنا کر دیں۔ تو آج انشاءاللہ ابتدا کرتا ہوں بلڈ پریشر سے۔ اس سے قبل کہ میں بلڈ پریشر پر آپ احباب کی خدمت میں مکمل تحقیق رکھوں، بلڈ پریشر کو سب سے پہلے میں نے چند ویڈیو ایک دو مختصر سی پیش کر رکھی ہیں، شاید ان پر آپ لوگوں کی نظر نہیں گئی، اس لیے میں آج مکمل تحقیق دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ اور آج کی ویڈیو میں صرف آپ کو بلڈ پریشر کی اقسام جو میرے علم میں ہیں، جنہیں میں جانتا ہوں اور جنہیں میں پورے مکمل دعوے کے ساتھ آپ کو دلائل سے ثابت بھی کروں گا، اور بلڈ پریشر کے بہت سارے ہمارے شاید ممکن ہے پارٹس بن جائیں، ایک ویڈیو میں بات ناممکن ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اپنے ویژر کو یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ بلڈ پریشر ایلوپیتھک تھیوری کا ایک لفظ ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ اس میں بلڈ کا معنی خون لیا گیا ہے، پریشر کا معنی ایک دباؤ ہے۔ یہاں ہماری ایلوپیتھک تھیوری نے اسے بلڈ پریشر کا نام دے کر ایک بیماری بنا دی ہے۔ اور میں آج آپ کو یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ اس بیماری کا تعلق بلڈ کے پریشر سے ضرور ہے، لیکن کیا یہ جو نام اسے دیا گیا ہے، ہر بلڈ پریشر کے مریض پر یہ نام پورا اترتا ہے؟ بلڈ کا معنی تو خون ہو گیا اور پریشر کا معنی دباؤ ہو گیا۔ انتہائی توجہ کی ضرورت ہے میرے بہن بھائیوں۔ پریشر کا معنی دباؤ ہے، اور دباؤ آپ یاد رکھیے گا کسی چیز کو دبا دینے سے بھی آ سکتا ہے۔ کسی چیز میں حد سے زیادہ جب ہوا بھر دیں گے تو بھی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ کسی چیز میں حد سے زیادہ، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ ہم کسی مادے کو داخل کر دیں گے تو بھی وہ دباؤ بن جائے گا۔ اور کوئی وینز بذات خود اپنے مادے میں اتنی کم ہو جائے، سکڑ جائے، تو اس سے بھی خون کا دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ کسی ویسل یا مین میں اگر کوئی عارضی کلاٹ پھنس جائے تو بھی پیچھے سے دباؤ بڑھ جائے گا۔ میں ان کی اقسام جو ہے اسی طرح ترتیب کے ساتھ بہت ساری اقسام بن رہی ہیں بلڈ پریشر کی، جو میں گاہے بگاہے اور پارٹ ٹو پارٹ آپ کے سامنے لاؤں گا۔ آج میں آپ کو اتنا ذکر کیے دیتا ہوں کہ بلڈ پریشر کا معنی ہے خون کا دباؤ۔ جب ایک عام انسان میں جب میڈیکل سائنس نے ٹیسٹ کیے، عروج پہ کام ہوا، تو پتہ چلا کہ ایک انسان میں، ایک باڈی میں، اس کے وزن کے لحاظ سے، انسان کے سر سے پاؤں تک اس کے گوشت پوشت، اس کے وزن کے لحاظ سے، یعنی اگر ایک انسان کا وزن، فار ایگزامپل میں آپ سے بات کر رہا ہوں، 48 kg ہے، 48 kg، تو اس کا 12واں حصہ جو ہے وہ انسان کا خون ہونا چاہیے۔ یہ میں آپ کو بہت عام فہم بات سمجھا رہا ہوں، کیونکہ آگے آنے والی جو ویڈیو بلڈ پریشر پہ ہوں گی وہ انتہائی توجہ طلب ہوگی۔ انسان کی باڈی کے وزن کے لحاظ سے ماڈرن میڈیکل سائنس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے 12ویں حصے کے برابر انسان کے جسم میں خون کا ہونا ضروری ہے۔ اب 12واں حصہ جب خون بنے گا تو ایک بچہ اگر 10 kg کا ہے، اس کا 12واں حصہ آپ لگا لیں۔ ایک آدمی 30 kg کا ہے، ایک آدمی 60 kg کا ہے، ایک آدمی
80 kg کا ہے، ایک 100 kg کا ہے، ایک 120 kg کا ہے، تو اس کے لحاظ سے انسان کے اندر 12واں حصہ خون ہونا ضروری ہے۔ یہ ماڈرن میڈیکل سائنس کا فیصلہ، اٹل فیصلہ ہے، ہم بھی اسے مانتے ہیں، آپ بھی اسے مانتے ہو۔ اور ہیموگلوبن کے نام سے ہمیں آج کل چیک بھی کیا جاتا ہے کہ انسان کے اندر کتنا ہے، بلڈ کتنا ہے، CBC میں جا کے اس کی ٹیسٹ کی رپورٹ میں آتا ہے۔ اس کے ساتھ پھر آگے WBC TLC وغیرہ سارے بھی وہ آگے ان کی ایک لمٹ آ گئی ہے۔ تو آج چونکہ خون کی بات ہو رہی ہے، بلڈ پریشر کی، تو میں عرض کیے دیتا ہوں کہ ہر انسان اپنی باڈی کے وزن کے لحاظ سے اپنا وزن کرے اور اس کے بعد دیکھے کہ اس میں کتنا خون ہونا چاہیے، تو اس کا 12واں حصہ بنے گا۔ اب خون دل سے اپنا سفر شروع کرتا ہے اور دل سے سفر شروع کر کے اس کی تقسیم جو ہے وہ مختلف شریانوں سے ہوتے ہوئے آگے جا کے وریدوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ وریدوں سے پھر خون پوری طرح جذب ہو کر واپس کچا اور اپنے تعفنی مادے لے کر پھر واپس آ جاتا ہے فلٹر ہوتا ہوا۔ کچھ گردوں سے فلٹر ہو گیا، کچھ عروق ماساری کا پسینوں سے خشک ہو گیا، کچھ انسان کے پھیپھڑوں سے چلا گیا۔ تو اسی طرح یہ خون کا دوران ہے۔ صحت مند انسان کا خون دل سے چل کر پوری باڈی میں سرکل پھر کے 40 سیکنڈ میں واپس آتا ہے۔ اگر تو اس کی شریانیں، اس کی وریدیں بالکل صاف ہیں اور کلین ہے، اس کے اندر ایک خاص حرارت لیے ہوئے یہ خون چل رہا ہے، تو اس کو کہیں بھی بلڈ پریشر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہو گیا خون کی صفائی کی حالت۔ اب آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک انسان کی HB کی رپورٹ کروائی ہے، اس کا HB تقریباً 8 ہے یا 7 ہے، کم از کم اس کا 14 یا 15 یا 15.5 میل اور فیمیل میں جو فرق ڈالا ہوا ہے تھوڑا سا 1-2 پوائنٹ کا، تو وہ الگ رکھ لیجئے۔ تو ایک آدمی میں بلڈ ہے 8 پوائنٹ، ہیموگلوبن اس کا، HB اس کا یا 9 پوائنٹ ہے یا 10 پوائنٹ ہے، تو ریکوائرڈ اسے مزید 4 بوتلیں ہیں یا 5 بوتلیں مزید اسے بلڈ کی ریکوائرڈ ہیں، اسے چاہیے، اس کی باڈی کو چاہیے۔ لیکن ایک طرف یہی لمحہ فکریہ ہے جو مطلب ابن طبیب کی جانب سے حکیم محمد ضیاء آپ کی خدمت میں بارہا عرض کرتا رہتا ہے۔ تو آئیے سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی میں 8.9-10 پوائنٹ خون ہے، اس میں 4-5 پوائنٹ خون مزید کم ہے، اسے اور 4 پوائنٹ کی ضرورت ہے۔ لیکن جب اس کا ہم BP چیک کرتے ہیں تو 8 پوائنٹ والے کا بھی BP انتہائی ہائی ہے، 12 پوائنٹ والے کا بھی BP ہائی ہے، 15 پوائنٹ والے کا بھی BP ہائی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ 15 والے کا BP ہائی ہو تو اسے ہم بلڈ پریشر کہہ سکتے ہیں، 12 والے کا بھی ہو چلو مانتے ہیں خون تھوڑا کم ہے، ہو سکتا ہے۔ جس میں آدھا خون کم ہے، 15 کے بجائے 7 یا 8 ہے، میں اپنی ماڈرن میڈیکل سائنس سے یا ڈاکٹر صاحبان سے مودبانہ گزارش کروں گا کہ میری آج تک کھوپڑی میں یہ بات نہیں پڑی اور بہت میں نے اسٹڈی کی ہے کہ مریض کا رنگ پیلا زرد ہے، بالکل یلوش کلر ہوا پڑا ہے، مریض چلتے ہوئے چکر کھاتا ہے، اس میں بلڈ دیکھنے کو بھی نہیں ملتا، ایک جاہل گوار دیہاتی آدمی بھی دیکھ کر کہتا ہے کہ اسے پیلیا ہو گیا، اس میں تو بلڈ نہیں ہے، خون لگواؤ۔ اس کو جب آپ چیک کرتے ہیں BP آپریٹر سے تو اس کا بھی BP آسمانوں کو چھو رہا ہوتا ہے۔ یہ میرا سوال ماڈرن میڈیکل سائنس کے اوپر میں چھوڑ رہا ہوں۔ خون کم ہے اور ایک طرف رپورٹ الزام کیا دے رہی ہے کہ اس میں خون بہت ہی کم ہے، ایک طرف BP آپریٹر اور ڈاکٹر صاحبان کیا کہہ رہے ہیں، اوہ BP بہت ہائی ہے۔ اب اسے آپ BP کی گولیاں دینا شروع کر دیں گے، اس کا خون پورا کس نے کرنا ہے؟ جبکہ بلڈ پریشر کا معنی ہے کہ خون کا دباؤ، رپورٹ کہہ رہی ہے خون آدھا کم ہے۔ اب یہ دباؤ کس چیز کا ہے؟ یہ مجھے ڈاکٹر صاحبان یا لیبارٹری والے صاحبان یا کوئی دانشور، مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا پورا زمانہ ہے، میں بہت
کم طالب علم ہوں، لیکن میرا سوال ہے، میں ایسے مریضوں کو دیکھ رہا ہوں جن میں بلڈ لگنے کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے، انہیں چاہیے، لیکن ان کی رپورٹ دیکھتا ہوں، بی پی چیک کرتے ہیں تو بہت ہائی ہے۔ اس کی ریزن میں بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز حقیقی بلڈ پریشر میں۔ تو عزیزان محترم، یہ آپ دیکھ لیجئے کہ بلڈ پریشر نے جب زور دینا ہے تو وہ دماغ کی وین بھی پھاڑ سکتا ہے، دل کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے، فالج بھی ہو سکتا ہے، گردے بھی اڑ سکتے ہیں، انسان غسیلہ ہو کر کوئی جرم بھی کر سکتا ہے، بہت سارے جھگڑے بھی پیدا ہو جاتے ہیں بلڈ پریشر کی وجہ سے۔ لیکن یہ بلڈ پریشر حقیقی بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ ایک یہ قسم ہوگی، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ بلڈ پریشر ہے جس میں مریض میں خون تو دیکھنے کو بھی نہیں ملتا اور بلڈ پریشر ہائی مل رہا ہے۔ ایک وہ قسم ہوتی ہے جس میں مریض میں انتہائی خون پورا ہے یا کچھ پوائنٹ اوپر ہے، وہ بھی بلڈ پریشر ہے۔ ایک وہ مریض ہے جس میں خون زیادہ بھی نہیں ہے اور خون کم بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی بلڈ پریشر ہے، اس کی بھی وجہ ہے۔ ایک وہ مریض ہے کہ جو بالکل دبلا پتلا ہے اور اس کا بھی بلڈ پریشر ہائی ہے۔ ایک وہ مریض ہے جو بالکل ہٹا کٹا اور موٹا ہے اور اس کا بھی بلڈ پریشر ہائی ہے۔ ان دونوں میں ایک کا رنگ بالکل سیاہ ہے اور ایک کا رنگ بالکل سرخ ہے۔ تو یہ بہت ساری محترم سامعین و ناظرین، میرے بہن بھائیوں، اقسام بنتی ہیں بلڈ پریشر کی، جنہیں انشاءاللہ میں گاہے بگاہے آپ کی خدمت میں رکھتا رہوں گا۔ اور سب سے پہلا جو پارٹ 1 میری ویڈیو آئے گی وہ آئے گی حقیقی بلڈ پریشر اور اس کی وجوہات۔ یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، پہلی ویڈیو انشاءاللہ اس کے بعد آئے گی حقیقی بلڈ پریشر اور اس کی وجوہات۔ اس کے بعد پھر غیر حقیقی بلڈ پریشر جتنے بھی ہوں گے اور اس کی جتنی بھی اقسام بنتی ہے انشاءاللہ ایک ایک پارٹ کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا۔ انہی الفاظوں کے ساتھ حکیم محمد ضیاء کو اجازت دیجیے۔ مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ سب دوستوں کو یہ گزارش ہے کہ آپ اگر میرے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے اور ضرورت مند دوستوں کو آپ اس کا لنک بھی شیئر کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عوام الناس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔